عبدالباسط اپنے مالک سے کہہ چکا تھا کہ وہ بھی اس کے فارم ہاؤس میں جائے گا۔ مالک کو بھلا کیا اعتراض ہونا تھا، اس لیے آج کل وہ بہت خوش تھا۔ اپنے حافظ دوست کو اس نے یہ بتایا تھا کہ جمعے کو اسے ایک نکاح پڑھوانے کے لیے لے کے جائے گا۔ یہ نہیں بتایا تھا کہ اپنا نکاح پڑھوانا ہے۔ وہ بھی تیار ہو گیا تھا، اسے بھی خبر نہیں تھی کہ بازار حسن میں نکاح کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ رات کو وہ جب گھر پہنچا تو گھر پہ سب کھانا کھا چکے تھے۔ ماں بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ عبدالباسط فاطمہ کے لیے بہت اچھے گھر سے رشتہ آیا ہے، لڑکا عالم بھی ہے اور مفتی بھی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے اماں، زمین کے پیسوں میں سے اتنے تو بچ ہی گئے تھے کہ فاطمہ کی بارات کا کھانا ہو جائے گا۔ باقی جہیز تو ابا نے پہلے بھی کبھی نہیں دیا جو اب دیں گے۔ عبدالباسط کھانا کھاتے ہوئے بولا تھا۔ اس لڑکے کی بہن بھی بڑی پیاری ہے، حافظہ ہے، نیک سیرت بچی ہے، 10 جماعتیں بھی پڑھی ہے اور خیر سے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے اماں، جب بھائی عالم ہے، باپ مولوی ہے، تو بہن بھی ایسی ہوگی۔ عبدالباسط نے لاپرواہی سے کہا، تمہارے ابا کا ارادہ ہے فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح بھی ام حبیبہ سے کر دیں۔ اماں کی بات سن کے عبدالباسط کا کھانا کھانے کا ہاتھ رکا۔ کون ام حبیبہ؟ ارے اتنی دیر سے ام حبیبہ کا ہی تو بتا رہی ہوں تمہیں۔ نہیں اماں، جہاں بہن بیٹی دینی ہے وہاں شادی ٹھیک نہیں رہتی، بس فاطمہ کے بارے میں ہی سوچیں۔ اب عبدالباسط کیا کہتا کہ دل کہاں لگا بیٹھا ہے، آرا کے علاوہ نظر کہیں ٹکتی ہی نہیں ہے۔ وہ مان جاتا اگر آرا سے ملنے سے پہلے باپ نے اس کے بارے میں سوچا ہوتا۔ ماں تو چپ ہو گئی، مگر مفتی صاحب نے دوسرے ہی دن خود عبدالباسط سے بات کی۔ ابا میں اماں کو وجہ بتا چکا ہوں، میرے نزدیک یہ وجہ غیر اہم ہے۔ کیوں غیر اہم ہے ابا؟ وٹا سٹا میں کسی قیمت پر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا ایک کا گھر نہ بسے تو دوسرے کا بھی اجڑ جاتا ہے۔ یہ عموماً وہاں ہوتا ہے جہاں جہالت ہو، دین سے دوری ہو۔ ماشاء اللہ سے ہماری بچیاں دین کو سمجھتی ہیں، صوم و صلات کی پابند ہیں، گھر کو بسانا جانتی ہیں، اس لیے کچھ نہیں ہوگا۔ ابا میں یہ شادی ہرگز نہیں کروں گا، میری طرف سے معذرت ہے۔ یہ کہہ کے عبدالباسط نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ اور ویسے بھی میں 1 ماہ کے لیے فارم ہاؤس جا رہا ہوں، تنخواہ اچھی ملے گی، مالک سے بات ہو گئی ہے میری۔ تم جاؤ، جب واپس آؤ گے تو بات کروں گا تم سے۔ مفتی صاحب کی پیشانی پر بل سیدھے نہیں ہوئے تھے۔ رومی جب اپنے کمرے میں داخل ہوا، حیا اسی کے ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھ کے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حیا نے یوں پوچھا جیسے وہ اس کے کمرے میں آیا ہو۔ یہ میرا کمرہ ہے، رومی نے جتاتے ہوئے اسے کہا۔ تو پھر میرا کمرہ کہاں ہے؟ وہ آپ کے گھر میں ہوگا، آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ دیکھو مجھ سے زیادہ سوال مت کرو، بس یہ بتاؤ کہ مجھے رہنا کہاں ہے؟ اس گھر میں تو کوئی جگہ نہیں ہے، 2 ہی کمرے ہیں، یہ میرا کمرہ ہے، دوسرا میرے بابا کا ہے، تیسرا ڈرائنگ روم ہے اور وہاں صرف مہمان بیٹھنے کے لیے ہی آتے ہیں، رات رہنے کے لیے نہیں۔ رومان نے ترکی بترکی جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تم جا کے اپنے بابا کا کمرہ شیئر کر لو، مجھے اکیلے کمرے کی عادت ہے۔ حیا کی بات پر وہ متحیر ہوا تھا۔ چلیں کر لیتا ہوں، لیکن آپ یہاں رہ کیوں رہی ہیں؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ حیا آدھی بات پہ ہی چپ ہوئی۔ جی اس لیے کیا؟ رومان نے اسے استفہامیہ انداز سے دیکھا۔ تمہارے بابا نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ حیا نے نظریں چرائیں تھیں۔ رومان دنگ رہ گیا یہ سن کے۔ کیا؟ نکاح مطلب شادی؟ بابا نے آپ سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتے وہ۔ رومان جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں مان ہی نہیں سکتا، آپ ان کی اسٹوڈنٹ ہیں ہے نا؟ ہاں۔ ان کے لیے رشتے ڈھونڈنے کا بھی کہہ رہی تھیں اس دن۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بابا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے بجائے خود ہی ان سے شادی کرنے کا سوچ لیا؟ اور بابا نے مجھے بتایا بھی نہیں؟ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔
رومان نفی میں سر ہلانے لگا اور کمرے سے نکل گیا۔ صوبیہ صبح گھر میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پورا گھر اس کے بھائی نے چھان مارا، بس ایک خط ملا تھا کہ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ کمال کا یہ حال تھا کہ صوبیہ دکھ جائے تو جان لے لے اس کی۔ اس کے والد الگ سر پکڑ کے بیٹھے تھے، شک تک نہیں ہونے دیا تھا بیٹی نے۔ ماں سینہ پکڑ کے بیٹھی تھی۔ صوبیہ نے وہ زخم دیا تھا کہ سہن نہیں ہو رہا تھا، دل میں درد کی لہریں سی اٹھ رہی تھیں۔ باپ بھائی کی غصے سے آنکھیں سرخ تھیں، بدنامی کا الگ ڈر تھا۔ یہ بات کب تک چھپی رہتی؟ آخر سب کو پتہ چل ہی جانا تھا۔ پتہ ہوتا کہ یہ کالک منہ پہ ملے گی تو پیدا ہوتے ہی گلا دبا دیتا اس کا۔ باپ نے غصے سے کہا، ابا اگر مجھے کہیں نظر آ گئی تو گردن اڑا دوں گا اس کی۔ کمال کا غصہ آخری حد کو چھو رہا تھا۔ بدبخت مر ہی جاتی تو اچھا تھا، صبر کر لیتا، مگر یہ تو بن موت مار گئی سب کو۔ باپ کے لہجے میں غصے کے ساتھ ساتھ اذیت بھی تھی۔ ماں کب سے اپنا صبر آزما رہی تھی، ایک لفظ نہیں بولی تھی تب سے، لیکن شاید برداشت کی سکت بھی نہیں کر پائی، چارپائی پہ ڈھہ گئی۔ کمال اور اس کے والد انہیں دیکھنے لگے۔ وہ ہلنا جلنا چھوڑ چکی تھیں۔ ایک غم صوبیہ کا ابھی تازہ تھا کہ ماں بھی چل بسی۔ گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ ایک رات میں ہنستا بستا گھر اجڑ کے رہ گیا۔ کاش کے بھاگنے والی ایک بار یہ بھی سوچ لیتی کہ اس کے چلے جانے سے اس کے گھر پہ گزرتی کیا ہے۔ ہر رات ایک اذیت لے کے آتی ہے، ہر دن نئے سوال اٹھاتا ہے۔ میت میں جمع ہونے والی عورتوں میں شمس کی ماں بھی شامل تھی، اس بات سے انجان کہ صوبیہ کے گھر میں صف ماتم بچھنے میں اس کا بیٹا بھی برابر کا حصے دار تھا۔ ہائے ہائے اللہ، اللہ بچائے ایسی بیٹی سے، کیا ذلت دے کے گئی گھر والوں کو۔ ماں تو سہن نہیں کر پائی، مر گئی بیچاری۔ چہرے سے کیسی معصوم لگتی تھی، کوئی دیکھ کے کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ حرکت بھی کر گزرے گی۔ محلے کی ایک عورت ہاتھ میں سپارہ پکڑ کے بول رہی تھی، ہاں بات تو سچ ہے بہن، برابر کا گھر ہے ہمارا، 100 بار کا آنا جانا تھا، سر سے دوپٹہ تک تو کبھی اترتے نہیں دیکھا تھا اس کا۔ ہائے ہائے، اتنا بڑا صدمہ دینے سے پہلے ایک پل تو سوچتی۔ شمس کی ماں نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ اللہ بیٹی دے تو عزت رکھنے والی دے، ورنہ نہ ہی دے تو اچھا ہے، تیسری عورت نے کہا۔ دوسری جانب شمس کی بے خودی عروج پر تھی۔ صوبیہ نے بمشکل اپنا آپ اس سے آزاد کروایا۔ شمس پلیز نکاح سے پہلے میرے قریب مت آئیے گا۔ صوبیہ بگڑ کے بولی تھی، ٹھیک ہے چلتے ہیں ابھی کچہری، کورٹ میرج کر لیں گے، اب تو خوش ہو؟ شمس مسکرا کے بولا تھا، لیکن صوبیہ بے چین تھی۔ پتہ نہیں کیوں شمس، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، لگ رہا ہے کچھ بہت غلط کر بیٹھی ہوں۔ صوبیہ وہیں بیڈ پہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ صوبی کیوں پریشان ہو رہی ہو، بس چند مہینوں کی بات ہے، میں خود مناؤں گا تمہارے گھر والوں کو، سارا ذمہ خود پہ لے لوں گا، مان جائیں گے وہ، ابھی تو سارے ہی غصے ہوں گے۔ شمس کی تسلی بھی صوبیہ کی بے چینی دور نہیں کر پا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ لوگ کورٹ گئے، مگر وہاں پتھراؤ چل رہا تھا، وکیلوں کی ہڑتال چل رہی تھی، ان کے کچھ مطالبے تھے جو حکومت پورے نہیں کر رہی تھی۔ جلسے جلوس کو دیکھ کے وہ لوگ واپس آ گئے۔ رات کو صوبیہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ایک کمرہ، پھر شمس کی بے باک نظریں۔ تم کیوں شکل پہ 12 بجا کے بیٹھی ہو صوبی؟ شمس اس کے برابر میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ صوبیہ ذرا سا پیچھے ہٹ گئی۔ شمس تم بیڈ پہ لیٹ جاؤ، میں صوفے پہ سو جاؤں گی۔ صوبیہ کی بات پر شمس کی ہنسی بے اختیار تھی۔ اچھا کوئی ڈرامہ چل رہا ہے یا کوئی کہانی ہے یہ؟ تم میرے سامنے ہو اور میں آرام سے بیڈ پہ لیٹ کے سو بھی جاؤں؟ کیسے ممکن ہے صوبی جان؟ اس کی آنکھیں بھی وہی خباثت برسا رہی تھیں جو لہجہ اور باتیں بیان کر رہی تھیں۔ شمس، میں نکاح سے پہلے ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی، تو میں تو گیا تھا تمہیں لے کے،
اب اگر نہیں ہو سکا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھو مجھے شادی تم ہی سے کرنی ہے صوبی، اور تم نے مجھ سے۔ پھر کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو کون سی خبر ہونی ہے؟ شمس نے آنکھ دبا کے کہا۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ صوبیہ کا لہجہ سخت ہوا تھا، مگر شمس کی ہنسی بے ساختہ تھی۔ اتنی گناہ کی فکر تھی تو محبت کیوں کی تھی؟ ہم نے ابھی تک ثواب میں کیا ہی کیا ہے صوبی؟ پہلی بار میری مسکراہٹ کا جواب تم نے مسکراہٹ سے دیا تھا، کیا وہ ثواب تھا؟ میرے خط کسی لحاظ سے پڑھنے کے قابل نہیں تھے، نہ وہ باتیں جو میں تمہیں لکھ کے دیتا تھا، لیکن تم پڑھتی تھی نا، کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میرے ساتھ کئی بار تم پارکوں میں، ہوٹلوں میں گئی ہو، کیا یہ ٹھیک تھا؟ یا یہ ٹھیک ہے کہ تم بھاگ کے میرے ساتھ یہاں لاہور میں اس ہوٹل کے کمرے میں موجود ہو؟ جہاں اتنا غلط اور گناہ کر لیا تو تھوڑا اور کرنے میں کیا حرج ہے؟ شمس، یہ سب میں نے تمہاری محبت میں کیا ہے، ورنہ تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ صوبیہ اسے نہ جانے کیوں اپنے کردار کی گواہی دے رہی تھی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ محبت میں سب کچھ جائز ہے صوبی، وہ بھی جو میں آج کروں گا۔ شمس اس کے کان کے قریب ہو کے بولا۔ شمس پلیز۔ صوبی اٹھ کے کھڑی ہوئی تھی۔ بہت ڈرامے کر لیے تم نے، بس زیادہ نخرے مت دکھاؤ، میں نے کہا ہے نا کل نکاح کر لوں گا۔ شمس نے کھڑے ہو کے سختی سے صوبیہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا، اور پھر صوبیہ کی ایک نہیں سنی تھی۔ جازم کی باتیں اور یوں روز روز کا آنا جانا نور جہاں بیگم کو پریشان کرنے لگا تھا۔ ایک بار وہ رات کو آیا، رقص جاری تھا، بڑی بے تکلفی سے وہ نور جہاں کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ سب کی نظریں اس نوجوان پہ تھیں۔ رقص کے دوران کسی کی مجال نہیں تھی کہ نور جہاں کے تخت پر اس کے ساتھ بیٹھے، لوگ بس آ کر قیمت ہی ادا کرتے تھے۔ نور جہاں نے ناگواری سے اسے دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ رقص ختم ہوتے ہی ایک ادھیڑ عمر کا شخص نور جہاں کے پاس بیٹھ گیا اور رقص کرنے والی لڑکی کی قیمت پوچھنے لگا۔ سودا ہوتے ہی اس نے پیسوں کا بنڈل نور جہاں کے سامنے پھینکا، ساتھ ہی نور جہاں کی آوارہ لٹ جو چہرے پر ہوا سے بار بار آ رہی تھی اسے پیچھے کرنے لگا۔ تمہارا حسن تو اب بھی بے چین کرنے کے لیے کافی ہے نوری۔ جازم کا غصے سے برا حال ہوا۔ اس نے اس شخص کا ہاتھ زور سے پیچھے کو جھٹکا۔ وہ آدمی غصے سے جازم کو دیکھنے لگا۔ ہاتھ کیسے لگایا تم نے انہیں؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری انہیں چھونے کی؟ جازم نے اس شخص کا گریبان پکڑ لیا۔ خون خوار آنکھیں اس کی نشے سے چور آنکھوں میں ڈال کے غرا کے بولا، ارے چھوڑے، چھوڑ اسے۔ نور جہاں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ امیر نواب تھا، بہت پیسے والا تھا، کافی مرد ادھر ہی جمع ہو گئے۔ اے لڑکے، میرا گریبان چھوڑ ورنہ کیا کرو گے؟ اپنی حد میں رہنا سیکھو، سمجھے؟ جس کی قیمت بھری ہے اسی کے پاس جاؤ۔ دوبارہ اگر انہیں چھونے کی کوشش کی تو مار ڈالوں گا تمہیں۔ جازم نے نور جہاں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نور جہاں کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ تجھے کیا تکلیف ہے؟ میری مرضی جو چاہے کروں، تو کون ہوتا ہے بولنے والا؟ وہ شخص بھی غصے سے بولا۔ جازم نے اس کے منہ پہ مکہ مار دیا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ باقی کے لوگ اسے جازم سے چھڑوانے لگے۔ نور جہاں نے جازم سے اس کا گریبان چھڑوانے کی کوشش کی۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ چھوڑ اسے، کمبخت، مار ڈالے گا کیا؟ نور جہاں نے بڑی مشکل سے جازم سے اس شخص کا گریبان چھڑوایا۔ اچھا خاصا تماشا سا لگ گیا تھا۔ تمام رقص کرتی لڑکیاں ایک کونے میں ڈر کے کھڑی ہو گئی تھیں۔ سب لوگ جاؤ یہاں سے، کوئی سودا نہ ہی ہوگا آج۔ نور جہاں کے سخت لہجے پہ سب واپس جانے لگے۔ نور جہاں نے پیسوں کا بنڈل اس شخص کو واپس کر کے اسے چلتا کیا۔ سب کے جانے کے بعد جازم کے سامنے بڑے غصے سے کھڑی ہو گئی۔ غصے میں وہ بھی بہت تھا۔ دفع ہو جا یہاں سے، دوبارہ آیا تو چھوڑوں گی نہ ہے تجھے۔ میں یہاں تب تک آتا رہوں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی۔ جازم کی وہی ہر بار کی بات سن کے ایک زوردار تھپڑ تھا
جو نور جہاں نے اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تیری زر خرید نہیں ہوں میں جو مالک بنا پھرتا ہے میرا، کوئی مجھے ہاتھ لگائے یا جو مرضی کرے۔ تو کون ہوتا ہے ہنگامہ کرنے والا؟ کیا تو اس واسطے نہیں آتا تھا یہاں؟ میرے ساتھ وقت ناہے بتاتا تھا، گلے ناہے لگتا، کیا ناہے کرتا تھا؟ فرق کہا ہے تجھ میں اور اس میں؟ نور جہاں غصے سے جو شروع ہوئی، جازم انہیں پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ انہیں کیوں اس کی محبت میں واضح فرق نظر نہیں آیا؟ بہت فرق ہے مجھ میں اور ان کمینوں میں۔ میں ایسی نظروں سے نہیں دیکھتا آپ کو، اور نہ ہی دیکھ سکتا ہوں۔ کیا میری قربت سے بس یہی احساس ہوا آپ کو؟ میری محبت میں بہت فرق ہے، غلاظت نہیں ہے اس میں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ یہاں سب ایک طرح کی محبت کرنے آتے ہیں چھورے، صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا۔ تو کون سی پٹی پڑھانے آیا مجھ کو؟ تجھے شرم آتی ہے ماں جتنی عمر کی عورت سے عشق لڑاتے ہوئے؟ ماں جیسی نہیں ہے آپ، وہ چلا کے بولا تھا۔ میری ماں ہیں آپ، جازم نے بے بسی سے کہا۔ کئی آنسو آنکھوں سے بہے تھے۔ نور جہاں ششدر سی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ رومان سیدھا ارتضیٰ کے کمرے میں آیا تھا، بنا دستک دیے اندر داخل ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارتضیٰ راکنگ چیئر پہ بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سیدھا آ کے ارتضیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بابا آپ نے شادی کر لی آپ کی اسٹوڈنٹ سے؟ آنکھوں میں جھلملاتے آنسو لیے رومان نے پوچھا۔ ارتضیٰ نے برجستہ اسے دیکھا۔ کس نے کہا تم سے؟ اسی نے، وہی حیا۔ بابا کیوں کیا آپ نے اس سے شادی؟ مجھے وہ ذرا پسند نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی حارث کا فون آیا تھا، کہہ رہا تھا تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے ایک لڑکی کے ساتھ ریپ کیا ہے۔ یہ ریپ کیا ہوتا ہے بابا؟ رومان کے منہ سے یہ لفظ سن کے ارتضیٰ کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہوئے۔ بکواس کر رہا حارث تم سے؟ کچھ نہیں کیا میں نے۔ سنو اپنا موبائل مجھے دو۔ ارتضیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ رومان نے جیب سے موبائل نکال کے اسے پکڑا دیا۔ فی الحال میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے رومی، میں تمہیں کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن کل دے دوں گا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بابا وہ میرے کمرے میں ہے، کہہ رہی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایڈجسٹ کر لوں، انہیں اکیلے کمرے میں رہنے کی عادت ہے۔ حیا پہ تو ارتضیٰ کو ویسے ہی غصہ کم نہیں ہوتا تھا، بڑی مشکل سے وہ خود کو قابو کیے ہوئے تھا۔ رومان کی بات سن کے آگ لگ گئی اسے۔ اس کے باپ کا گھر نہیں ہے یہ، اسے کہو نکلے تمہارے کمرے سے باہر، لاؤنج میں سوئے جا کے۔ اگر میں باہر آ گیا تو شاید اس کا گلا دبا دوں، اسے مار ڈالوں گا میں۔ بہتر ہے کہ مجھے باہر نکلنے پہ وہ مجبور نہ کرے۔ وہ اتنا چلا کے بولا کہ رومان خود بھی گھبرا گیا۔ باپ کے غصے کو دیکھ کے اس نے الٹے قدم باہر نکالے۔ آرا 2 دن سے موقع ڈھونڈ رہی تھی جہان بیگم سے بات کرنے کا، مگر مل نہیں رہا تھا۔ رات کو جہان بیگم پیسے گن رہی تھیں جب آرا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں مجھے کچھ کہنا ہے تجھ سے۔ ہاں بول، پیسے گنتے ہوئے جہان بیگم نے کہا۔ وہ جو آتا ہے نا مجھ سے ملنے، آرا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کون؟ جہان بیگم کا دھیان پیسوں کی گنتی میں تھا۔ اماں وہی مولوی کا بیٹا۔ الفاظ آرا کے حلق میں اٹکے تھے۔ ہاں وہ چھوڑا، کہا ہوا اسے؟ اماں وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہہ کے آرا ذرا سا پیچھے ہٹی، پتہ تھا نور جہاں بیگم چھوٹتے ہی تھپڑ مار دیں گی۔ جہان بیگم کی نوٹوں پر گرفت چھٹی، سارے گنے ہوئے نوٹ دوبارہ سے ان گنے نوٹوں سے برابر ہوئے۔ جہان بیگم کی گھورتی نظر سے آرا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ صوبیہ صبح سے رو رہی تھی۔ شمس کی آنکھ بھی صوبیہ کی سسکیوں پہ کھلی، وہ برابر میں گھٹنوں پہ بازو رکھے منہ چھپائے رو رہی تھی۔ شمس نے ناگوار سا منہ بنایا۔ صوبی بند کرو یہ رونا دھونا یار، سونے دو سکون سے،
آج کر لوں گا تم سے نکاح. اگر کورٹ میرج نہیں کر سکا تو کسی مولانا کو اٹھا لاؤں گا، مگر یہ رونا دھونا بند کرو اب، سر میں درد لگا رکھی ہے تم نے. وہ کروٹ بدل کے پھر سے آنکھ بند کر گیا، مگر صوبیہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے. محبت نے ابھی تک تو رسوائی ہی دی تھی. شمس اس کی سوں سوں سے بیزار ہو کے اٹھ بیٹھا، غصے سے اسے دیکھنے لگا. ناشتہ کر لو تو لے چلتا ہوں تمہیں کسی مولانا کے پاس، پڑھوا لینا 2 بول نکاح کے، تاکہ رونا تو بند ہو تمہارا. یہ کہہ کے وہ اٹھ کے واش روم میں چلا گیا. دوپہر تک نکاح بھی ہو چکا تھا، مگر وہ خوش نہیں تھی. محبت بھی مل گئی تھی، لیکن بے کلی سی تھی. لگتا تھا وہ پھر بھی خالی ہاتھ ہے، شمس کو پا کے بھی خالی ہاتھ ہے. لوگ محبت کھو کے تہی دامن رہ جاتے ہیں، لیکن صوبیہ کو لگا کہ محبت پا کر سب کچھ کھو بیٹھی ہے. لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کھو بیٹھی تھی. عزت؟ ہاں، عزت ہی کھو بیٹھی تھی. پہلی بار یہ احساس ہوا کہ محبت کا پا لینا سب کچھ نہیں ہوتا. نکاح کے بعد شمس اسے مسکرا کے دیکھ رہا تھا، جتاتی ہوئی نظروں سے، جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھ لو، نکاح کے نام پر تمہیں گزری ہوئی رات کی قیمت دے دی. حق مہر صرف 1000 لکھوایا تھا شمس نے. صوبیہ کچھ بول بھی نہیں پائی. کیا کہتی؟ وہ کون سا باپ بھائی کے گھر سے رخصت ہوئی تھی جو بہن کے حق میں کچھ زیادہ بھی کہتے تو شمس کو دینا پڑتا. وہ کچھ نہ بھی دیتا تب بھی وہ سوال نہیں اٹھا سکتی تھی. شمس نے گھر سے نکلتے وقت موبائل آف کر دیا تھا، جو رات کو آن کیا. اس کی والدہ کی کال آئی ہوئی تھی. صوبیہ واش روم میں تھی. اس نے کال کی تاکہ اپنی خیریت بتا دے، مگر ماں نے صوبیہ کے بھاگ جانے کے ساتھ ساتھ اس کی ماں کے مرنے کی خبر سنائی. شمس اٹھ کے سیدھا ہو کے بیٹھا. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ امی؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا، نہ جانے کس کے ساتھ منہ کالا کیا اس لڑکی نے. ماں تو صدمہ ہی برداشت نہیں کر پائی. خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم خیر سے پہنچ گئے لاہور؟ جی میں پہنچ گیا امی، میں بعد میں بات کروں گا، ہو سکتا ہے میں چند دن رابطہ نہ کر سکوں. یہ کہہ کے شمس نے دوبارہ سے فون آف کر دیا. یہ خبر اگر صوبیہ سن لیتی تو وہ ایک پل بھی یہاں نہ رکتی، واپس جانے کی ضد کرتی. فون شمس نے فوراً سے دراز میں ڈالا. صوبیہ واش روم سے باہر آئی تو شمس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کے متذبذب سی ہوئی. کیا بات ہے شمس؟ کچھ نہیں. شمس نے نظریں چرائیں. کچھ پریشان لگ رہے ہو. صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی. وہ تو تم بھی ہو صوبی، ایسے ہی سوچ رہا تھا میں کہ محبت بھی انسان سے کتنی بڑی بڑی قربانیاں مانگ لیتی ہے. شمس صوبیہ سے یہ بات تو چھپا نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اس حرکت کی وجہ سے مر چکی ہے. کتنے دن چھپاتا؟ آخر تو سچ سامنے آنا ہی تھا. اس لیے اس کا ذہن بنانے لگا کہ محبت میں جو کچھ کھو گیا وہ محبت کی قربانی تھی. ہاں سچ کہہ رہے ہو، عورت سے تو شاید سب سے پہلے عزت کی قربانی ہی مانگتی ہے یہ محبت. صوبیہ روحان سی ہوئی تھی. تمہیں خود کو بہت مضبوط کرنا ہوگا صوبی، بہت کچھ سہنا پڑتا ہے. جو تم نے قدم اٹھایا وہ چھوٹا تو نہیں ہے نا. شمس ہر بات کا ذمہ دار صرف اسے ہی ٹھہرا رہا تھا، جیسے سارا کیا دھرا صوبیہ کا ہی ہو اور وہ بے قصور ہو. ایسی باتیں کر کے مجھے ڈرا کیوں رہے ہو؟ میں پہلے ہی بہت بے چین ہوں شمس. اماں کی فکر کھائے جا رہی ہے. 2 دن سے طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی اماں کی، پتہ نہیں دوا بھی لے رہی ہیں یا نہیں. مجھے ہی رو رہی ہوں کہ 2 دن سے. ذرا اپنے گھر فون کر کے اپنی امی سے کہو کہ اماں کی خیریت ہی پوچھ کے بتا دیں. زیادہ رو تو نہیں رہی. باقی ابا اور کمالہ تو بہت غصے میں ہوں گے، میں جانتی ہوں. بس اماں نہ جانے کون سی بے چینی تھی جو صوبیہ کو چین نہیں لینے دے رہی تھی. شمس بڑبڑایا تھا. دیکھو ابھی فون کرنا ٹھیک نہیں ہے، چند دن گزرنے دو، میں امی سے کہوں گا، تمہاری اماں کی خیریت پوچھ کے بتا دیں گی. شمس پلیز میری بات کو سمجھو، مجھے نہیں چین آ رہا.
بس ایک بار پتہ چل جائے کہ اماں ٹھیک تو ہیں، مجھے سکون مل جائے گا۔ صوبیہ نے التجا کی تھی۔ اوہو صوبی، آج ہی تو نکاح ہوا ہے ہمارا، کم از کم چند دن تو میرے نام کر دو، پھر اپنے گھر والوں کی فکر بھی کر لیں گے۔ کل تو تمہیں گناہ ثواب کی فکر لگی ہوئی تھی، بہت بور کیا ہے تم نے مجھے۔ شمس نے موضوع بدل دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صوبیہ کو اس کی والدہ کی اطلاع ملے اور اس کا ہنی مون ٹرپ خراب ہو۔ تانیہ سو رہی تھی جب وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں آ گیا تھا۔ سنگل بیڈ پہ بیٹھ کے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا۔ سچ کہہ رہی تھی وہ، جو کچھ وہ اس کے بارے میں جانتا تھا وہ بہت مختصر اور کم تھا۔ تانیہ پہ جو بیتا تھا وہ کئی گنا زیادہ تھا۔ اس کے وجود پر بہت گہرے زخموں کے نشان تھے۔ بربریت اور حیوانیت کا منہ کھولتا ثبوت تھا۔ تانیہ دوبارہ کچھ نہیں بولی تھی، لیکن پھر بھی ہر جواب اسے مل چکا تھا۔ ایک اذیت تھی جو اس نے نکاح کے حق کے طور پہ وصول کی تھی۔ جس ضبط اور محبت کے وہ دعوے کر رہا تھا، اب لگ رہا تھا سب کچھ ریت کی دیوار کی طرح سے ڈھہ گیا ہے۔ ہر شخص زخم دینے والا نہیں ہوتا، کچھ لوگ ہر زخم کا مداوع بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر شخص کو ترازو کے ایک ہی پلڑے میں ڈال دینا تو غلط بات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے آزمائیں، ضرور آزمائیں، مجھے بھی پرکھ لیں، یقیناً آپ کی سوچ بدل جائے گی۔ بڑا دل کر کے اس نے تانیہ سے کہا تھا، لیکن اب لگ رہا تھا کہ ایک رات کی آزمائش ہی اسے تھکا چکی ہے۔ تانیہ کا ایک ایک لفظ ٹھیک تھا۔ میں بے بس ہوں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی کہ مجھے کسی بھی مرد کی قربت نہیں چاہیے، نہ کسی اچھے کی نہ کسی برے کی۔ مجھے نفرت سی ہو گئی ہے لفظ مرد سے۔ اسے اگر نفرت تھی تو ٹھیک ہی تھی۔ بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کے زخموں کو پلکوں سے چننے کا دعویٰ کرنا، اور بہت مشکل ہوتا ہے ان زخموں پہ مرہم لگانا۔ یہ ظرف شاید اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ایک ہی رات اسے جس اذیت میں مبتلا کر چکی تھی، اس کا دل چاہا کہ وقت پیچھے کھو کھسک جائے۔ نکاح کے ایجاب و قبول پر وہ وہاں سے بھاگ جائے، کہیں بہت دور۔ کیسے گزار سکتا ہے اس کے ساتھ زندگی جس کے ساتھ ایک رات کسی اذیت کی طرح گزری تھی؟ آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اگر بے قصور بھی تھی تو بھی وہ بھی تو قصوروار نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ یہ سمجھا تھا کہ وہ ایسی لڑکی کو سہارا دے سکتا ہے جس کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی۔ غلط فیصلہ تھا اس کا۔ تانیہ کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ گھر سے جا چکا تھا۔ رات کو بھی دیر سے آیا، کھانا بھی خاموشی سے کھایا۔ وہ بھی چپ تھی۔ کھانا بہت مزے کا بنا تھا، گھر بھی صاف تھا۔ کھانا کھاتے ہی وہ لیپ ٹاپ لے کے دوسرے کمرے میں چلا گیا تاکہ تانی کو لگے کہ اسے آفس کا کوئی کام ہے۔ بے مقصد ہی وہاں بیٹھا رہا۔ لیٹ نائٹ جب کمرے میں آیا تو وہ سو چکی تھی۔ وہ بھی ایک سائڈ پہ لیٹ کے سو گیا۔ 2 دن سے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، نہ ہی دوبارہ اس کے پاس آنے کی ہمت کر پایا تھا۔ وہ بھی چپ تھی۔ چند دن یوں ہی گزر گئے، دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ رات کو وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب تانیہ کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے کمرے میں بھاگ کے پہنچا۔ اسے دیکھ کے تانیہ ڈر کے اس کے ساتھ لگ گئی۔ اسے بولیں وہ یہاں سے چلا جائے، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ سامنے کی طرف اشارہ کر رہی تھی جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کون تانیہ؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہے، وہ سامنے کھڑا ہنس رہا ہے مجھ پہ۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی، پورا وجود سرد تھا، لرز رہا تھا۔ تانیہ کوئی نہیں ہے یہاں۔ اسے لگا وہ کچھ ذہنی بیمار بھی ہے۔ آپ کو نظر کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ بدحواس تھی، رو رہی تھی۔ اچھا دکھاؤ مجھے کون ہے یہاں، میں اسے مار دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ تانیہ کو ساتھ لگائے اس جانب آ گیا جہاں وہ اشارہ کر کے ڈر رہی تھی۔ دیکھو یہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ اسے تسلی دیتا ہوا بیڈ تک لے کے آیا، اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ میری بات سنو، اس خوف سے تمہیں کوئی بھی نہیں نکال سکتا جب تک تم خود نکلنا نہیں چاہو گی۔ کون ڈراتا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ، میں جان لے لوں گا اس کی اگر کوئی تمہارے قریب بھی آیا تو۔
اس کے خوفزدہ چہرے کو وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بولا تھا۔ ترس آ رہا تھا اسے تانیہ کی حالت دیکھ کر۔ ظلم صرف جسم پر نہیں ہوا تھا، ذہن بھی بری طرح سے متاثر ہوا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ مار ڈالیں گے اسے؟ بڑی آس سے تانیہ نے پوچھا تھا۔ ہاں، میں مار ڈالوں گا اسے، جو بھی تمہیں پریشان کرے گا۔ تانیہ کے چہرے پہ اب خوف ذرا کم ہوا تھا۔ آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ جائیں گے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہی ہوں تمہارے پاس، لیٹو یہاں۔ اس کے کہنے پہ وہ لیٹ گئی، آنکھیں بھی بند کر لیں۔ اس کا ہاتھ بہت زور سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اٹھ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ بند آنکھوں سے تانیہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے تمہارے پاس ہی رہنا ہے تانی، مجھے کہیں نہیں جانا، تم سو جاؤ۔ یہ کہہ کے وہ اس کا سر سہلانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی۔ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ خوف، ڈر، اذیت، ہر تکلیف اس کے چہرے پہ رقم تھی۔ پتہ نہیں زیادتی کرنے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ان کی اپنی ہوس کی خاطر وہ ایک جیتے جاگتے وجود کو ہی نہیں، اس کے ذہن کو بھی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ ملتا کیا ہے یہ سب کر کے؟ سکون تو کبھی نہیں ملتا ہوگا۔ کیسے اس قسم کی زیادتی کے بعد کوئی سکون جیسی نعمت پا سکتا ہے، کسی کو اتنی بڑی اذیت دے کر؟ تانیہ سوئی ہوئی بھی اس کا ہاتھ سختی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے ایک گہری سانس بھری، اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ جب طے ہے کہ زندگی ساتھ ہی گزارنی ہے، یہ کٹھن آزمائش بھی ہے، تو بھاگ کے جاؤں گا کہاں؟ کہیں بھی تو نہیں جا سکتا۔ کیسے اس لڑکی کو ایک نیا غم دے دوں جو پہلے سے ہی زندگی کو کسی اذیت کی طرح گزار رہی ہے؟ پھر تانیہ کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ خوبصورت نقوش کی مالک وہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، لیکن تکلیف میں تھی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دینے کے بعد اس نے بھی آنکھیں بند کر لیں۔ سنیں، وہ بابا کہہ رہے ہیں کہ یہ گھر آپ کے باپ کا نہیں ہے، اس لیے آپ باہر لاؤنج کے صوفے پہ جا کے سو جائیں، مجھے اپنے کمرے کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ رومان نے دستک دے کے دروازہ کھولا۔ حیا نے اسے دیکھ کے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے تھے، پھر اس کی بات سن کے اسے دیکھنے لگی۔ پتہ ہے مجھے کہ یہ میرے باپ کا گھر نہیں ہے، تمہیں کمرہ نہیں دینا تھا تو مجھے صاف کہہ دیتے، شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب لڑکے ہو۔ یہ کہہ کے حیا اٹھ کے کھڑی ہو گئی، پھر بیڈ پہ سے ایک تکیہ اٹھا لیا۔ تکیہ لے سکتی ہوں تمہارا، اگر جا کے اپنے بابا سے شکایت نہ لگا دو تو، حیا نے چڑ کے کہا۔ ہاں تکیہ لے لیں، وہ میرے پاس 2 ہیں، اس لیے ایک تکیے سے میں ایڈجسٹ کر لوں گا۔ رومان کی فراخ دلی پہ وہ ضد چوئی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے کچھ دیر کے لیے رومان کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی۔ سنو۔ جی؟ میں صبح سے بھوکی ہوں، کچھ مل سکتا ہے کھانے کو؟ حیا نے جھجکتے ہوئے اس سے کہا۔ جی، میرے کمرے کے برابر میں کچن ہے، فریج بھی وہیں پہ ہے۔ کھانا تو بابا نے نہیں بنایا تھا، ہاں لیکن دودھ اور بریڈ ہے، اس سے کام چل سکتا ہے تو کھا لیں۔ رومان نے کندھے اچکائے تھے۔ اس وقت تو کسی بھی چیز سے کام چل جائے گا۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکل گئی۔ سامنے لاؤنج کے صوفے پہ تکیہ رکھا، پھر کچن میں آ گئی۔ فریج میں سے دودھ کا ڈبہ نکال کے گلاس میں ڈالا، کھڑے کھڑے ہی 2 گلاس بس دودھ ہی پیا تھا، پھر واپس آ کے صوفے پہ لیٹ گئی۔ صبح شیشہ ٹوٹنے کی آواز چھناک سے آئی۔ کسی نے بیرونی کھڑکی سے پتھر مار کے شیشہ توڑا تھا۔ حیا ڈر کے اٹھ بیٹھی۔ پھر گھر کا مین گیٹ دھڑ دھڑایا گیا تھا۔